السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی قسط نمبر 95۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 95، تحریر عریج شاہ۔ زمدہ، آپ بھی ٹیوشن لینا چاہتی ہیں؟ لائبریری میں زمش کے ساتھ زمدہ کو آتے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں سر، مجھے تو زمش اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اسی لیے میں آ گئی ہوں۔ مجھے ٹیوشن نہیں لینی اور نہ ہی میں ایکسٹرا ٹائم کالج میں رک سکتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تو پھر آپ جائیں، آپ یہاں سے، میں زمش کو ٹیوشن دے رہا ہوں، اس نے زمدہ سے کہا تو وہ فوراً ہی زمش کو بائے کرتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ راستے میں بھی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے کیا؟ سر اچانک سے تم سے اتنے زیادہ خفا کیوں رہنے لگے ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ تم تو سر کے ساتھ اسلام آباد گئی تھی نا؟ کیا راستے میں کچھ ایسا ہوا ہے؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ اچانک سر اتنے جلالی کیوں ہو گئے ہیں؟ اور ان سب کا جواب کم سے کم زمش کے پاس نہیں تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور جہاں تک سر کے پرپوزل والی بات ہے تو اس بات کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی، اسی لیے کہہ دیا تھا کہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، جس پر زمدہ بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ زمش جتنا سیریسلی بولی تھی کہ اس کے اور سر کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے، زمدہ مزید اس سے اس بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کر سکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ سر اور زمش میں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید کچھ ہوا تھا جو وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، چھٹیوں سے پہلے تقریباً سب کچھ ٹھیک تھا، شاید کچھ ایسا ہوا تھا جو شیئر کیے جانے کے قابل نہیں تھا، شاید ان دونوں کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں، اسی لیے ان دونوں نے اپنے راستے وقت پر ہی الگ کر لیے تھے، اور زمش شاید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے زمدہ نے بھی اسے بتانے کے لیے فورس نہیں کیا۔ سر کے کہنے پر وہ وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ زمش خاموشی سے سامنے ٹیبل کے پاس آتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ ارزق اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا میں نے، بک اوپن کرو، اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اتنا روڈ کیوں ہو رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو اتنے پیار سے بات کرتا تھا اس سے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ رہ نہیں سکی تو پوچھنے لگی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے الٹا آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس شخص سے اسے ڈر سا لگ رہا تھا، وہ پہلے تو اتنا سخت طبیعت کا نہیں تھا، وہ تو کبھی بھی غصے میں بات نہیں کرتا تھا، اور اس وقت اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس دن
اسے تھپڑ مارتے ہوئے تھا۔ آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک نمی سی تھی۔ تو کس طرح سے بات کرنی چاہیے مجھے آپ سے مس سمجھ؟ کیا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر کسی بچے کی طرح ٹریٹ کروں کہ اتنے اچھے سے آپ اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہیں؟ یہ پیپر دیں گی آپ؟ ارزق نے اس کا ٹیسٹ جو سمجھ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا کھینچ کر سامنے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ اگر ہمارے نکاح کی بات یہاں پر باہر نکل گئی تو کتنی بے عزتی ہوگی میری؟ لوگ تھوکیں گے میرے منہ پر کہ یہ میری منکوحہ صاحبہ میرے ہی پیریڈ میں اس حد تک نالائق ہیں کہ انہیں ٹھیک سے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی نا تو تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ جیسے اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلا رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی بیوی کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے، بلکہ وہ تو یہاں ٹیچر کے فرائض سر انجام دینے آیا ہی نہیں تھا، وہ تو اپنا کام کرنے آیا تھا، اور اب اس کا کام بالکل اینڈ پر لگا ہوا تھا۔ بہت جلد اس مشن کو کامیاب کرتے ہوئے اس نے یہ نوکری یہیں پر چھوڑ دینی تھی، لیکن وہ زمش کو خود سے دور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ اوہ، تو آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ میری وجہ سے آپ کی انسلٹ ہوگی، اسی لیے آپ مجھے ٹیوشن دے رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ارزق نے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اپنا فیصلہ تو تم مجھے سنا ہی چکی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ سمش نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اپنے بابا کی بات ماننا چاہتی ہو، وہ جیسے چاہتے ہیں ویسا کرنا چاہتی ہو، کیونکہ میرا تعلق درانی خاندان سے ہے، اور تمہاری نظروں میں درانی خاندان بہت برا ہے۔ اس خاندان کا کوئی بھی انسان اچھا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لحاظ سے میں تمہارے لیے ایک بہت ہی برا انسان ہوں، لیکن پھر بھی جب تک تم میرے ساتھ میرے نکاح میں ہو تب تک تمہیں میری عزت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ ویسے تو میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ یہ بات کبھی بھی باہر آئے کہ تم میرے نکاح میں ہو، لیکن اگر
ایکسیڈنٹلی یہ بات باہر آتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی طرح کی بدنامی ہو۔ وہ بہت ہی بے لچک لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ سمجھ اس کے انداز پر حیران تھی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو میری وجہ سے کسی طرح کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ لیکن ٹیوشن میں کل سے جوائن کروں گی، کیونکہ آج میں نے اپنے بابا کو اس بارے میں بتایا نہیں ہے۔ وہ سامنے ٹیبل سے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے اٹھی ہی تھی، جبکہ اس کا غصہ اور ناراضگی دکھانے پر ارزق نے صرف مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا تھا۔ آئی مس یو میری جان، کب آؤں میں تمہیں لینے کے لیے؟ امی سے آج بھی بات ہوئی تھی میری، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس ان کی بہو کو ہی ان کی خدمت کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اتنی خدمتیں بہت ہیں میری امی کی، اب واپس آؤ اور میری خدمتیں کرو۔ یار تم نے یہاں سب کو نا اپنی عادت لگا دی ہے، ہم لوگوں سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا، گھر صاف کرنا تو دور کی بات، یار ہم سے تو ڈنگ کے برتن تک صاف نہیں ہو پا رہے۔ چلو گھر کا کام ہو یا نہ ہو، ہم سے تو چائے تک بنا کر نہیں پی جا رہی۔ میرے خیال میں اب تمہیں وہاں نہیں یہاں آ جانا چاہیے، تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کام کروا کر مجھے گھسا دینا ہے۔ وہ ویڈیو کال پر اس سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اچھا، مطلب آپ کو بیوی کی نہیں بلکہ کام کرنے والی کی ضرورت ہے؟ میں تو نہیں آ رہی، میں یہاں بہت خوش ہوں، سب لوگ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، میرا اتنا سارا خیال رکھتے ہیں، میں نہیں آ رہی آپ کے پاس۔ وہ اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ میری جان تم کچھ مت کرنا، بس واپس آ جاؤ، سب کچھ میں کر لوں گا، بس تم میرے پاس رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ سب کچھ تو میں تمہیں اس لیے بتا رہا تھا تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ میرے علاوہ اور بھی لوگوں کو تمہاری یہاں ضرورت ہے۔ لیکن اب نہیں بتاتا، صرف اپنے بارے میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر رہنا اب بالکل قیامت جیسا ہے۔ آ جاؤ نا پلیز میرے پاس، مجھے تمہیں اپنی باہوں میں لینا ہے، تمہیں اتنا پیار کرنا ہے، تمہارے نازک سے سراپے پر اپنی شدتیں برسا کر تمہیں بتانا ہے کہ تم پر میرا کتنا حق ہے، تمہیں سمجھانا ہے کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ موبائل اسکرین پر بھی اس کا شرمایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ وہ اسے چھونے کو بے تاب ہونے لگا تھا۔ میں پرسوں آ جاؤں تمہیں لینے کے لیے؟
اس نے اچانک سے پوچھا تو پری نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہ کل نہ پرسوں، میں نے 15 دن بعد کہا تھا، پورے 15 دن کے بعد لینے کے لیے آئیں گے آپ مجھے، وہ فوراً بولی تھی۔ نہ کرو یار، کیوں اپنے عاشق کو تڑپا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے شوہر کو اس طرح سے ستانے سے الگ لیول کا گناہ ملتا ہے۔ کیوں گناہ کما رہی ہو اپنے شوہر کی بے قراریوں کو سمجھتے ہوئے اس پر تھوڑا سا ترس کھاؤ۔ میں کوئی گناہ نہیں کما رہی، میں اپنی ماں کا خیال رکھ رہی ہوں، اور آپ میرے ساتھ ایسی ویسی باتیں نہ کریں۔ وہ فوراً بولی تو طارق کا منہ کھل گیا تھا۔ بیوی، میں نے ایسی بات کی ہی نہیں تم سے۔ میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فون پر اپنی بے باکی اور بولڈنس کا کوئی نظارہ دکھاؤ۔ تم تو خود بھی ترس نہیں کھاتی ہو، اور میں نے تم سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی ہے جس پر تم اس طرح مجھ سے شرمانے لگ جاؤ۔ اور یہ چہرہ اٹھا کر بات کرو، اٹھا کر میری طرف دیکھو۔ تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کال کی ہے میں نے، تمہارے سر کے بال دیکھنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ویڈیو کال پر بھی شرماتے شرماتے وہ سر جھکا کر اسے بار بار اپنے بالوں کے ہی نظارے کروا رہی تھی۔ اچھا بابا، سوری، نہیں دکھاتی میں آپ کو اپنے بال۔ وہ موبائل تھوڑا سا پیچھے کر کے رکھتی ہوئی بالوں کو پیچھے جھٹکتی اپنا چہرہ اس کے سامنے کر گئی تھی۔ اب اتنے بھی بے باکی کے نظارے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شوہر میلوں پر بیٹھا پاگل ہو جائے۔ اس کے موبائل پیچھے سیدھا کر کے رکھنے پر وہ اچانک سے بولا تو پری نے حیرت سے اس کی بات سنتے ہوئے اپنا گلے میں لپٹا دوپٹہ کھینچ کر آگے کی طرف پھیلایا تھا، جس پر طارق کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ ارے ڈارلنگ، کم سے کم اپنے لباس پر تو یقین رکھا کرو نا۔ تم کون سا مجھے نظارے کرواؤ گی؟ تمہارے اندر کی بے باک اور بولڈ بیوی یہیں سے شہید ہو کر گئی تھی۔ وہاں پر تم بے باک اور بولڈ بیوی بھی نہیں رہی ہو، صرف بہو بن گئی ہو میرے والدین کی۔ وہ پھر سے اپنے دل کی جلیاں اسے سنانے لگا تھا، جبکہ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے طارق، جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملی تھی نا، تب مجھے ہرگز نہیں لگا تھا کہ آپ ایسے ہوں گے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بہت ہی سیریس قسم کے، خڑوس قسم کے انسان ہوں گے۔ آپ اتنے پیارے اور اتنے پیار کرنے والے انسان ہوں گے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا۔ جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملی تھی نا، مجھے لگا میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ کے ساتھ تو میری زندگی
بہت آسان اور بہت پیاری ہو گئی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ بے حد آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جبکہ اسے سنتا زارق مسکرا دیا۔ آپ کو پتہ ہے، میری سوچ ہمیشہ یہی تھی کہ کبھی نہ کبھی میرے گھر والے تایا ابو کے سامنے ہار ہی جائیں گے اور میری شادی تایا ابو کے بیٹے سے ہو جائے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ پاک نے میرے نصیب میں آپ جیسے انسان کا ساتھ لکھا، اور بے شک وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اور میں اپنے نصیب پر بے حد خوش ہوں۔ آج میں امی کو بھی بتا رہی تھی کس طرح سے آپ نے مجھے ان لوگوں سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب آپ کی وہ نکچری کزن الینا آ گئی۔ کہتی ہے کہ اسے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے امی سے، اسی لیے میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ میں پھر سے امی کے پاس بیٹھ گئی، ان سے باتیں کرنے لگی۔ امی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں انہیں اپنے ساتھ کل ہسپتال لے کر جاؤں، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں نہیں جا سکتی کیونکہ آپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ امی کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ سیکیورٹی جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے انکار ہی کیا۔ میں نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور پھر کچھ دنوں میں آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ ہاں، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، بے شک سیکیورٹی ہو، تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تمہارا پتہ کر رہے ہیں۔ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، اور دشمن کی ہر چال پر نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھر سے نکلنے کی۔ کوئی کچھ بھی کہے، تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ اسے سختی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بھی اپنے شوہر کے حکم کی عدولی وہ نہیں کرنے والی تھی۔ زارق جانتا تھا کہ وہ اس کی بات مانے گی، لیکن پھر بھی اس نے سختی سے اسے تنبیہ کی تھی کہ کہیں وہ کسی کی باتوں میں آ کر گھر سے نکل ہی نہ جائے، اور اسے صرف خبر ہی ملی تھی کہ اس کا تایا اور وہ لوگ اب بھی پری کی تلاش میں ہیں۔ یقیناً وہ لوگ زارق کے گھر کی انفارمیشن بھی نکال چکے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بھی اسے ایک دفعہ ایسا محسوس ہوا تھا کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہرگز پری کی جان کو کسی طرح کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔
وہ بھی تب جب وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے پری کو سختی سے منع کیا تو وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ میں جلد ہی تمہیں لینے کے لیے وہاں آ جاؤں گا، پھر یہاں تم مجھے جہاں کہو گے میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے کر جاؤں گا، لیکن وہاں پر کسی بھی قیمت پر گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پھر سے سمجھایا تھا، جبکہ پری نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کال کو ختم کرنے کے بعد اس کا ارادہ اپنی ماں کو کال کرنے کا تھا، تاکہ وہ انہیں بھی بتا سکے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے ساتھ پری کو باہر لے کر ہرگز نہیں جائیں گی۔ بیٹا کہاں رہ گئی تم؟ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ لنچ ہم دونوں ساتھ کریں گے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی برلاس خان اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ برلاس خان گھر پر ہی ہوگا۔ بابا آج ایکسٹرا کلاسز تھی اور ٹیوشن بھی شروع کر رہی ہوں میں، کل سے تو لیٹ آیا کروں گی۔ میری بہت ساری پڑھائی مسنگ ہو گئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ کالج نہ جا کر میں نے بہت غلط کیا ہے۔ آخری مہینہ ہے، پیپرز ہونے والے ہیں، ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ سلیبس ابھی کافی رہتا ہے، یہ چھٹیوں کی وجہ سے پورا نہیں ہو سکا، اسی لیے ہمیں ایکسٹرا کلاسز دی جائیں گی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگی تھی، جبکہ برلاس خان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو میری جان، تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو میں گھر پر ہی تمہاری ٹیوشنز کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بابا، سب لوگ وہیں کالج کی لائبریری میں ایکسٹرا کلاسز لے رہے ہیں، میں بھی وہیں لوں گی، سب کے ساتھ، مجھے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب کور کر لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، مجھے پتا ہے میری بیٹی سب کچھ کر لے گی، میری بیٹی بہت لائق ہے۔ اور میں نے پوچھنا تھا کہ ارزق بھی کالج میں ہی ہوتا ہے؟ برلاس خان آخر وہ سوال اپنے لبوں پر لے کر آ ہی گیا تھا۔ وہ کافی وقت سے اس سے پوچھنا چاہتا تھا، جس ڈر سے وہ اسے کالج نہیں جانے دے رہا تھا۔ جی، وہ کالج میں ہی ہوتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتی، اس نے فوراً کہا تھا۔ بہت اچھا کرتی ہو بیٹا، وہ انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جا سکے۔ تم جتنا ہو سکے
اس سے دور رہو، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بہت چالاک انسان ہے جو تمہیں آسانی سے اپنی باتوں میں پھنسا سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، نہیں بابا، اب وہ مجھے اپنی باتوں میں نہیں پھنسا سکتے، اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ انہیں انٹرسٹ ہے مجھ میں۔ کلاس میں بھی وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں، کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتے، اور میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ مجھے پوری طرح سے اگنور کر رہے ہیں۔ شاید میرے اگنور کرنے کی وجہ سے انہوں نے بھی مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ سمجھ آج دوپہر میں اس کے غصے کو سوچتے ہوئے بولی تھی، ویسے تو وہ انسان ایسا ہے نہیں، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ تم اس سے دور ہی رہو۔ جتنا وہ تم سے دور رہے گا اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تم بھی اسے زیادہ اہمیت مت دو، اسے نظر انداز کرو۔ بس یہ چند دن گزر جائیں، پھر تمہارے پیپرز کے بعد میں تمہارا ایڈمیشن اسلام آباد میں ہی کرواؤں گا۔ وہیں رہو، کم سے کم میرے پاس تو رہو گی نا، برلاس خان نے سوچتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زمش نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت تو وہ صرف اور صرف ارزق کے رویے کو سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے کیا ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، اس پر سختی نہیں دکھاتا تھا، ہر وقت ہنستا بولتا رہتا تھا، لیکن اچانک سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ طلاق کا ذکر سنتے ہی بھڑک اٹھتا تھا، اور اب کیسے خود طلاق کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کا نالائق ہونا بھی اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ بابا، میں ماما سے ملنے کے لیے جاؤں؟ میرا ان سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے، وہ اچانک سے بولی تو برلاس خان نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ برلاس خان نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کندھے اچکا گیا۔ دیکھو بیٹا، تم بے شک اپنی ماں سے ملنے جاؤ، میں تمہیں ہرگز منع نہیں کروں گا، لیکن تمہاری ماں کی سوچ میری سوچ سے بہت الگ ہے۔ وہ تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اب اس کی باتوں میں آؤ۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی، بس میرا ماما سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ برلاس خان کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ برلاس خان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ انکار کرنے کا مطلب زمش کو خود سے بدظن کرنا تھا، جو کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو ازبک، کیسے ہو تم؟ کچھ سوچا تم نے میرے کام کے بارے میں؟
وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر جا رہا تھا جب اسے پرلاس خان کا فون آ گیا۔ میں نے نہیں سوچنا تھا پرلاس خان، تم نے سوچنا تھا، فیصلہ بھی تم نے کرنا تھا۔ بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اگر تو تم میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا خیال ہے؟ تم پھپھو کو اپنا نام دینے کے لیے تیار ہو؟ اس نکاح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہاں تو بتاؤ، میں تمہارا کام ابھی کر دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو میرے خیال میں تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ کوئی اور ڈیل کر لو۔ اگر تمہیں میری جائیداد میں آئرہ کا حصہ چاہیے تو وہ بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سنتے ہوئے ازبک نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تمہیں لگتا ہے میری بیوی کو دولت یا جائیداد کی کمی ہے، یا اسے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں برلاس خان، میری بیوی کو دولت یا پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ازبک خان درانی خاندان کا وارث ہے۔ میں اپنی بیوی کی ہر خواہش کو اس کے لبوں سے ادا ہونے سے پہلے پوری کر سکتا ہوں۔ تم بس وہ کرو جو ڈیل میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، اور پلیز اب میرا وقت برباد کرنے کے لیے مجھے بے وجہ فون مت کرنا۔ کام کی بات ہو تبھی فون کرنا۔ میں تمہاری کسی طرح کی ڈیل کو قبول نہیں کروں گا۔ مجھے صرف اور صرف اپنا کام چاہیے۔ تم میرا کام کرو، بدلے میں تمہارا کام کروں گا۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی تیسری بات نہیں ہوگی۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ برلاس خان صرف اپنے موبائل فون کی بند اسکرین کو دیکھ کر رہ گیا۔ برلاس خان کی کال بند کرتے ہوئے اس نے اپنے کان سے بلوٹوتھ اتار کر سامنے ڈیش بورڈ پر پھینکا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ اس نے برلاس خان کو اسی کی باتوں میں بہلانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا، لیکن ایک چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے برلاس خان کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ اس کا کام کر دے گا، لیکن وہ اس کا کام کرے گا کیسے؟ اگر کل کو برلاس خان مان گیا تو وہ کس طرح اس کا کام کرے گا؟ کیونکہ برلاس خان پہلے اس سے اپنا کام کروائے گا اور بعد میں اس کا کام کرے گا، اور اس کے لیے تو برلاس کا دیا ہوا کام کرنا مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ اس نے دعویٰ تو کر لیا تھا کہ وہ سب کچھ ہینڈل کر لے گا،
لیکن وہ جانتا تھا وہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا. یہ بہت مشکل تھا، اور پھر وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ زمش اور ارزق کا رشتہ کس طرح کا ہے. اس نے دعویٰ تو کر لیا تھا کہ وہ ارزق کو زمش سے طلاق دینے پر مجبور کر دے گا، لیکن اسے لگتا نہیں تھا کہ ارزق اس کی باتوں میں آئے گا یا پھر وہ کبھی بھی زمش کو طلاق دے گا. اگر تو ارزق کی محبت سچی ہوئی تو وہ زمش کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچے گا بھی نہیں. اس نے برلاس خان سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ وہ ارزق کو زمش کو ڈیورس دینے پر مجبور کر دے گا، لیکن وہ کرے گا کیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. ارزق کے ساتھ اس کا خونی تعلق تھا. زیادہ عزیز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ حد تک اس کے لیے اہمیت رکھنے لگا تھا، اور وہ ہرگز اس کا برا نہیں چاہتا تھا. اور وہ زمش کا بھی برا نہیں چاہتا تھا. زمش ایک بہت پیاری اور سافٹ ہارٹ لڑکی تھی، اور وہ معصوم سی لڑکی اگر تو ارزق سے سچی محبت کرتی تھی تو وہ ان دونوں کو الگ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. اور ارزق کی آنکھوں سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی خاص ہے. اسے یاد تھا جس دن عائرہ نے برلاس خان کو جوتا مارا تھا، وہ کس طرح سے زمش کو اپنی صفائی دے رہا تھا کہ ان سب چیزوں سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اسی سے ثابت ہوتا تھا کہ زمش اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. وہ ہرگز زمش اور ارزق کے بیچ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اگر اس کی عائرہ کا سکون زمش اور ارزق کو الگ کر کے حاصل ہونا تھا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اسے صرف اور صرف عائرہ سے مطلب تھا. وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. وہ اپنی بیوی کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. اگر اپنی عائرہ کے سکون کے لیے اسے ارزق اور زمش کو الگ کرنا پڑتا تو وہ یہ بھی کر گزرنے کو تیار تھا. کچھ دن پہلے اسے برلاس کا فون آیا تھا، اور اس نے خود اس سے کہا تھا کہ وہ اس کا کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جائے گا اگر وہ زمش اور ارزق کا طلاق کروا دے تو، کیونکہ ارزق کسی بھی صورت میں زمش کو ڈیورس دینے کو تیار نہیں تھا. جس پر ازبک نے کہا کہ یہ کام تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور یہ صرف اس نے ہوا میں تیر چھوڑا تھا. جس پر برلاس خان سیریس ہو گیا. اپنی چھوٹی بیٹی کو ارزق سے الگ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اور اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے اس نے اس کے سامنے بہت بڑی شرط رکھ دی تھی جس کو ماننا
پرلاس خان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر وہ فارہا کو پوری دنیا کے سامنے اپنا نام دیتا تو اس کا بنا بنایا نام خراب ہو جاتا۔ وہ آئرہ کو اپنی جوانی کی کوئی غلطی کہہ کر پوری دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروا دیتا اور کہتا کہ آئرہ کی وجہ سے وہ بے سکون تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک اچھا انسان بن جاتا، لیکن اگر وہ اپنے اتنے سالوں سے چھپائے ہوئے نکاح کو سامنے لاتا تو دنیا کے سامنے اس کی امیج خراب ہوتی، اور یہی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ازبک اپنی آئرہ کے سکون کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے ان سب چیزوں کے بارے میں بہت سوچا تھا اور پھر وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ آئرہ نے سب کچھ صرف اور صرف اپنی ماں کو اس کا نام اور جائز پہچان دینے کے لیے کیا ہے۔ یعنی کہ آئرہ اپنی ماں کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی، صرف اور صرف اپنی ماں کو پہچان دینے کے لیے۔ اسے پرلاس خان کا نام یا اس کی پہچان نہیں چاہیے تھی، اور ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ آئرہ کا سکون اس کی ماں کی خوشی میں تھا۔ وہ اپنی آئرہ کا سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس وقت وہ مطلبی ہو کر سوچ رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس سے ارزق اور دمشق کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ فی الحال اسے صرف اور صرف اپنی آئرہ کو سکون پہنچانا تھا۔ آج فرسٹ ایئر میں نیو ایڈمیشن ہوا ہے، اور تجھے پتہ ہے وہاں پر جو نئی لڑکی آئی ہے نا، وہ تجھے جانتی ہے۔ شجر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب اس کے دوست نے آ کر اسے بتایا تھا۔ ہائے، جناب کو لڑکیاں بھی جاننے لگی ہیں۔ بھائی کیا چکر ہے؟ کون سی لڑکی ہے فرسٹ ایئر کی جو تجھے جانتی ہے؟ اس کے دوست نے حیرت سے پوچھا، جبکہ پہلے تو وہ حیران ہوا تھا، پھر اچانک اسے علیزے کا خیال آیا۔ لڑکی کا نام علیزے خان درانی ہے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مطلب میری شبانہ کا ایڈمیشن ہو گیا، میں چلتا ہوں، تم لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر فوراً ہی نیچے کی طرف جانے لگا، جبکہ فرسٹ ایئر کے دروازے سے اسے وہ نکلتی نظر آ گئی تھی۔ ہائے علیزے، کنگریچولیشنز فار یور ایڈمیشن۔ ٹیسٹ کیسا رہا تمہارا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ علیزے نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا۔ ازن لالا میرے ساتھ تھے۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ شاید اس لڑکی نے بتایا ہوگا۔ وہ لڑکی
مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس یونیورسٹی میں کسی کو جانتی بھی ہوں یا نہیں، تو میں نے تمہارا حوالہ دیا تھا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم تو اس کے بھائی کی کلاس میں پڑھتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ رک کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ شجر نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل، اسی نے مجھے بتایا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، کہاں رکی ہوئی ہو تم؟ وہ اس کے ساتھ کینٹین کی طرف آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں اپنے لالا کے ساتھ گھر پر ہی رکوں گی۔ پہلے ارادہ تھا ہاسٹل میں رہوں گی، لیکن پھر میرے عزن لالا اس چیز پر بالکل ہی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے، سو وہ وہیں پر اپنا بزنس سٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ گھر پر ہی رہوں گی۔ ہاسٹل کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسا میرے عزن لالا کو لگتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کینٹین کے اندر داخل ہوتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے لالا کو بالکل ٹھیک لگتا ہے، ہاسٹل کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور سناؤ، کب آئی ہو یہاں؟ اور میری بڑی بھابھی کیسی ہیں؟ وہ اس سے مزید باتیں کرنے لگا تھا، جبکہ اتنے سارے انجان چہروں میں ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر علیزے کو بھی کچھ سکون ملا تھا۔ جی یہ سچ ہے، یہ جو رپورٹس مجھے چیک کروائی گئی ہیں، یہ سچ ہے جو رپورٹس آپ نے مجھے چیک کروائی ہیں، اس کے مطابق درخنے کا کیس بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے، اور آگے جا کر یہ کیس مزید کرٹیکل ہو سکتا ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے ہی نہیں کہ وہ ایک ہیلدی بچے کو جنم دے سکیں۔ آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے، ابھی وقت ہے۔ بہتر ہے کہ ابورشن کروا کر اس بچے کو آپ یہیں پر ختم کر دیں، ورنہ آگے جا کر آپ کے لیے بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ بچہ 9 مہینے تک سروائیو کر پائے گا یا نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کی بیوی کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، آپریشن میں ان کی جان جا سکتی ہے۔ آپ کو ابھی سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے پوری طرح سے درخنے کا چیک اپ کیا تھا، اور یہ تیسری ڈاکٹر تھی جو اس ہفتے میں درخنے کا چیک اپ کروا رہی تھی۔ درخنے تو پریشان تھی کہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس تو کبھی دوسری ڈاکٹر کے پاس۔ آج ارحم اسے تیسری ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ارحم کافی پریشان بھی رہنے لگا تھا، اور اس کی پریشانی کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے ساری بات اسے بتا کر انہیں گھر جانے کے لیے کہہ دیا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہسپتال سے نکلتا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور ہم یہ روز روز الگ ڈاکٹر کے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ پہلے والی ڈاکٹر کتنی اچھی تھی، کتنی خوبصورت تھی، کتنے پیار سے بات کرتی تھی۔ یہ والی ڈاکٹر مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے۔
وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، ہاں ہم آئندہ یہاں نہیں آئیں گے، اسی پہلی والی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ ارحم مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اب آپ مجھے آئرا کے پاس لے کر چلیں گے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پہلے 2 دفعہ جب وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، وہ واپسی پر اسے آئرا سے ملنے کے لیے لے کر گیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ نہیں، آئرا سے ملنے کے لیے ہم اگلی دفعہ آئیں گے، فی الحال ہم گھر چل رہے ہیں، ابھی بہت لیٹ ہو رہا ہے، دیکھو شام ہو رہی ہے اور آئرا بھابھی کا گھر یہاں سے بہت دور بھی ہے، وہاں تک پہنچتے ہمیں ٹائم لگ جائے گا اور پھر واپسی پر آنے میں اور بھی زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اب تو بارش بھی ہونے والی ہے، رات کا سفر ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ارحم اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، شاید اسی کا اثر تھا کہ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں خود سے ہی سمجھنے اور ماننے لگی تھی۔ وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ملازم روز کی طرح خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بی بی جی نے کھانا کھا لیا؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، میرے خیال میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ ملازمہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ازبک ہلکا سا مسکرا دیا۔ ویسے بھی وہ کہاں اس کا انتظار کرتی تھی، یہاں آنے کے بعد تو وہ اپنی مرضی سے جی رہے تھے، اس وقت سے تو اسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ملازمہ کی بات نے اسے خوش ضرور کر دیا تھا۔ آپ لوگ کھانا لے کر آئیں، میں اوپر اسے لینے جا رہا ہوں، اس نے ملازمہ سے کہا تھا اور پھر اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھائے تھے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ اپنا سامان وہیں بیڈ پر رکھتا بیلکنی کی طرف آیا تھا، جہاں تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے بیلکنی کے دروازے پر رک کر دیکھا تھا، ہوا میں دونوں ہاتھ پھیلائے وہ بارش میں پوری طرح سے بھیگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آتے ہوئے اس کے پیچھے رک گیا، جبکہ اسے محسوس کرنے کے باوجود بھی آئرا نے کسی طرح کا رسپانس نہ دیا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب اپنی باہوں میں کر گیا۔ مجھ سے بات مت کرو، میری طرف مت دیکھو، جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، لیکن مجھے نظر انداز مت کرو۔ جب تم مجھے نظر انداز کرتی ہو تو آگ سی لگ جاتی ہے، اور یہ آگ میں بجھا نہیں پاتا ہوں۔ تم میرا سکون ہو ہانا، اتنے وقت سے تم سے دور ہوں، صرف یہ سوچ کر کہ کبھی تو تم مجھ پر ترس کھاؤ گی، کبھی تو تم مجھ سے محبت کرو گی، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں خود سے دور محسوس کرنے لگتا ہوں۔ آخر کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ کب میری بے قراریوں کو سکون ملے گا؟ وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب اچانک ہی ازبک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی گرفت
تیز کر گیا تھا۔ اس کا انداز شدت لیے ہوئے تھا، اس کے لبوں سے لپٹا وہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا۔ وہ دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے وجود کو خود میں قید کر رہا تھا، اپنا آپ اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھاتے ہوئے وہ اپنے دھڑکنوں کو سکون پہنچانے لگا۔ اس کے نازک سے وجود پر قابض ہوتے ہوئے وہ فاصلے مٹانے لگا تھا۔ آئرہ کی ہلکی سی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ اب وہ اسے مزید رہائی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔